اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر حق یوٹیوب چینل کے معزز سامعین اور ناظرین کو ایک دفعہ پھر سفر حق یوٹیوب چینل کے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا چینل متلاشیان حق کی تلاش میں آپ کے ساتھ ہم سفر ہے، اور انشاءاللہ ہم ملک پاکستان سے چھپے ہوئے وہ تمام لال اور ہیرے آپ کے سامنے پیش کریں گے جنہوں نے اس دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج انہی میں سے ایک اہم شخصیت جنہوں نے میدان علم اور میدان عمل میں ہمیشہ ثابت قدمی سے کام لیا، فتنہ غامدیت جب پر تول رہا تھا، انہوں نے اس کے بارے میں مقالہ تحریر کر کے اس کے پر ابتدا میں ہی کاٹ دیے، جس کی وجہ سے یہ فتنہ آج آخری سانسیں لے رہا ہے۔ زہد و تقوی کے میدان میں انتہائی متقی اور پرہیزگار شخصیت قبلہ مفتی محمد امین صاحب کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والے عظیم مذہبی اسکالر حضور قبلہ الشیخ مفتی محمد ادریس صاحب آج کی ہماری اس بزم کے مہمان ہیں۔ ہم ان کو آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے آج کی اس بزم کا پہلا سوال جو ہم نے ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ بیعت کے متعلق ہے کہ لفظ بیعت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ قبلہ الشیخ مفتی محمد ادریس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائے۔ یہ حق کی آواز پہنچانے کے لیے آپ کی ایک بڑی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ بیعت جو سلسلہ چلا ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر وہ شخص جو مسلمان ہوتا تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کیا کرتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مختلف شرائط اس کے ساتھ عائد کرتے تھے۔ جی، آپ مردوں کو بھی آپ سب کچھ جانتے تھے، بے شک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیسا شخص مسلمان ہوتا تھا، بیعت ہوتا تھا، اس کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو شرطیں بیان کرتے تھے کہ اس شرط پر مسلمان ہو رہے ہو۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح جب خواتین بیعت ہوتی تھیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو طریقہ مقرر فرمایا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیعت نہیں فرمائی۔ خواتین کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چادر ہوا کرتی تھی، جی تو چادر کا ایک کونا پکڑایا جاتا تھا، جی دوسرا کونا حضور نے پکڑا ہوتا تھا،
تو اس طرح خواتین کے ساتھ بھی مختلف شرائط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شرطوں کے ساتھ انہیں بیعت فرمایا. کسی کو آپ نے ہمیشہ چغلی سے باز رہنے کی شرط عائد کی جی. اور کسی کو کہا کہ اپنی اولاد کو کبھی قتل نہیں کرو گی. اور بعض ایسی خواتین جن کی توجہ اپنے خامن کی طرف نہیں ہوتی تھی جی جی انہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط پر بیعت کیا کہ وہ اپنی ہاتھوں کو مہندی لگا کے رکھیں گی. اچھا. تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا طریقہ ہے جو آج تک چلا ہے، سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جی. اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ سے بیعت کی درخت کے نیچے. جی. اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان الذین یبایعونک، کہ وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. آپ اس وقت چند صحابہ مل کر آتے تھے اور حضور کی بیعت کرتے تھے. چند آدمی جب مل کر ایک دم ہی اکٹھے ہی بیعت کریں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بائیں ہاتھ پر سارے اوپر نیچے ہاتھ رکھتے ہیں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا تھا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، واہ سبحان اللہ، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اللہ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنے، تمام صحابہ نے ان کی بیعت کی. پھر حضرت عمر فاروق بنے، تمام صحابہ نے ان کی بیعت کی. یہ سلسلہ چلا ہے اس وقت سے. حضور یہ تو ہو گیا بیعت کا سلسلہ. اب اس سے اگلا قدم جو مرشد کی تلاش ہے یا مرشد پیر پکڑنے کے لیے، پیر بنانے کے لیے، وہ ایک سالک کو، مرید کو کیا شرطیں دیکھنی چاہیے، اگلے شخص میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے ان کو مرشد ماننے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے بڑے پیر دنیا جہان میں، سب سے بڑے پیر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ارد گرد ہی سب کچھ گھومتا ہے. ماشاءاللہ. آپ کے علاوہ کسی دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، حق نہیں ہے، باطل ہی ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، یہی اصل میں مریدی ہے، یہی پیری ہے. سبحان اللہ. ایک ہمارے بزرگوں سے ایک واقعہ ملتا ہے جس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے. حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، مہمان بن کے رہا. آپ نے اس کی مہمانداری کی، اس کو ٹھہرایا. تقریباً 1 ماہ رہا. پھر اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. آپ سنت کے مطابق آپ نے اپنے رہائش کے چاروں طرف حد مقرر کی ہوئی تھی. جو اس طرف کو جانا چاہے اس کو اس حد تک الوداع کرنے جانا ہے. ماشاءاللہ. کہ الوداع کرنا، مہمان کے ساتھ جانا، یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اس کو الوداع کرنے کے لیے گئے. جب وہ مقررہ حد آ گئی تو وہاں آپ نے پوچھا کہ تم 1 ماہ ہمارے پاس رہے، آنے کا مقصد نہیں بتایا، کیوں آئے تھے؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کی شہرت بڑی سنی تھی
میں نے خیال کیا کہ جاؤں گا آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا، بیعت ہو جاؤں گا، لیکن پورا 1 مہینہ رہا آپ کی میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اس لیے بیعت ہوئے بغیر ہی جا رہا۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور اب بھی آپ کے پاس ہی کھڑا ہوں، پورا مہینہ آپ کے پاس رہا۔ فرمایا اس درخت کو دیکھا ہے؟ تو جب اس نے اس درخت کو دیکھا تو پتے پتے میں حضور مجدد الفسانی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کرامتیں اصل نہیں ہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ پورا مہینہ میرے پاس رہے، میرا کوئی بھی عمل کوئی بھی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ ماشاءاللہ۔ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا اصل کرامت میری یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل پیر یہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے، آپ کی اتباع کرے۔ سامعین محترم، انتہائی جامع انداز میں تلاش مرشد کے حوالے سے حضور قبلہ مفتی محمد ادریس صاحب نے جواب ارشاد فرمایا۔ حضور اب اس سے اگلا جو قدم ہے، ایک مرید اس کی ذمہ داری کیا ہے اپنے مرشد خانے کے بارے میں، اپنے مرشد کے بارے میں، اپنے پیر کے بارے میں؟ اس کی جو بات ہے، حضرت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی طلب میں خالص اللہ کے لیے وہ سفر اختیار کیا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے، ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول تھا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا حتیٰ کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا رہوں۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا حتیٰ کہ میں یا تو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں، سفر کروں علم کی طلب میں ان سے ملاقات کے لیے۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ علم کی طلب میں اس قدر جستجو رکھتے ہیں، اس قدر ذوق اور شوق رکھتے ہیں، علم کی جستجو خالص اللہ کے لیے۔ جو اصل میں مرید ہوتا ہے، جو اصل مرید ہوتا ہے، اس کے پیش نظر صرف اللہ ہوتا ہے، جی، کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا کہ کئی سال ہم نے اس مسند پہ بیٹھے ہیں، ہم نے لوگوں کو راستہ دکھایا، لیکن اتنے سالوں میں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کاروبار نہیں ہے، کاروبار کے لیے دعا کریں۔ اپنی دنیا کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی نہیں آتا۔ تو اصل مرید ان کی بھی بڑی کمی ہے۔ ویسے ہوتا وہ ہے جس کی طلب جو ہے صرف اللہ ہو، وہ اصل مرید ہے۔ اس طلب کے لیے وہ ایک کامل بندے کی تلاش میں ہوتا ہے، جی، جو اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو آگے کی طرف لے کے جائے، جی، جس کی وجہ سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جی۔ تو مقصد اللہ ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اللہ تک وہ پہنچتا ہے جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے طریقے پر چلے۔ صحابہ کرام حضور کے پیچھے چلے اور حضور کی کامل اتباع کی، انہوں نے کامل اتباع کی۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے۔ تو جو مرید ہوتا ہے اس کو بھی اگر کچھ چاہیے تو اس کو بھی چاہیے کہ اسی سنت کو اپنائے، اپنے شیخ، اس کامل بندے جو جس کے پیچھے وہ لگا ہے، جس کے ساتھ اسے ایک تعلق جوڑا ہے، اس کے ساتھ اس کی بات مانے، اس کی اتباع کرے، جیسے کہ صحابہ نے ہمیں بتایا۔ جب وہ اس طور پر چلے گا تب وہ امید ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ حضرت آپ نے
ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں نکلے۔ یہ وہ کون سا ایسا علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اور وہ اس کی تلاش میں نکلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا؟ اور کیا آج بھی وہ علم موجود ہے؟ کیا آج وہ علم والے موجود ہیں؟ اور اس علم کو تلاش کرنے والے بھی آپ کو کبھی کو ملا ایسا شخص؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم سے بھی ایک بڑا عالم ہے جی۔ تو وہ حیران ہوئے اور عرض کرنے لگے یا اللہ پھر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو مل لو، جاؤ۔ نشانی یہ بیان کی کہ وہ تمہیں اس جگہ پہ ملے گا جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تو ان کی خواہش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی علامہ ہے، کیونکہ وہ بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے علم والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جب وہ بیان کیا کرتے تھے تو ان کی قوم جو ہے وہ حیران ہو جاتی تھی، اور حیرت کے مارے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے جو ان کا بیان سنتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے علم کی جستجو اور شوق میں انہوں نے سفر کیا خود۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تفصیل ہے اس کی۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرطیں مانی، ان کی ہر بات ماننے کا کہا، یہ بات مانی۔ جیسے کہ شاگرد جستجو والا، ذوق والا، با ادب اپنے استاد کے سامنے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، تو ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات ہوئی، طے ہوئی۔ آگے چلے، حضرت خضر علیہ السلام نے چونکہ وہ اس وقت سکھا رہے تھے ان کو، اپنے ساتھ رکھا تھا، تو انہوں نے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ تو یہ استادی ہے، یہ استادی ہے۔ جو اس طور پہ چلتا ہے اس کو یہی طریقہ اپنانا چاہیے، اور ان کے پاس جو علم تھا اس کو فرمایا گیا علم لدنی۔ خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم لدنی تھا۔ آخر میں جب جدا ہونے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس علم ظاہر تھا، علم شریعت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ وہ مستقبل کی باتیں انہوں نے پہلے بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا مضبوط اور خفیہ تعلق اور رابطہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی کو پھاڑا اور بچے کو جو قتل کیا، دیوار کو سیدھا کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ ہی ہوتا رہا، اور یہی علم باطن ہے، یہی علم لدنی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کیا اس سے ہم یہ مراد لیں گے کہ علم باطن اور علم ظاہر دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ یا جس کے پاس علم ظاہر ہے اس کے پاس علم باطن ہونا ضروری نہیں، یا جس کے پاس علم باطن ہے اس کے پاس علم ظاہر ہونا ضروری نہیں؟ یہ ایک آج کل کے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے کہ وہ جو یہ ملنگ اور یہ اس قسم کے جو بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ساڈے کو تے روحانی علم آ، دلاں دا علم آ، یہ تے کتاباں دا علم آ۔ کیا یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں؟ قرآن اور حدیث، حضور نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع، یہ جو خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے یہ علم باطن ہے، یہی علم طریقت ہے، یہی تصوف ہے۔
مثال کے طور پر بزرگان دین نے ایک بات فرمائی ہے کہ دودھ ہوتا ہے، اس کے اوپر بالائی آتی ہے، وہ جو بالائی ہے وہ دودھ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ تو جو علم باطن، علم تصوف، طریقت جو ہے یہ بالائی کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک سے ہم اس کی جو مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چغلی نہ کرو، اگر تم چغلی کرو گے تو ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اس کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے چغلی نہ کرنے کی؟ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان بھی پاک رہے، اس کا دل بھی پاک رہے، دماغ بھی پاک رہے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ اس بات کی جو روح ہے وہ یہ ہے پاکی حاصل کرنا، روحانی پاکی حاصل کرنا، دل کی پاکیزگی حاصل کرنا۔ یہ اس بات کی، اس حکم کی روح ہے کہ چغلی سے باز رہو، تمہاری زبان بھی پاک رہے گی۔ جب تم اس پہ کامل طریقے سے عمل کر لو گے تو پھر تمہارا دل بھی پاک ہوگا، روحانی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی۔ کہ یہ چغلی کرنا ایک انتہائی گندی بات ہے، بری بات ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، قرآن مجید میں ہے۔ تو جو طریقت ہے یہ قرآن و حدیث کے روح کے مطابق چلنے کی کوشش کرنے کا نام یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بیٹھے تھے مجلس میں، ایک خیال آیا دل میں، اس کو سوچا، پھر ارادہ کیا کہ میں حاضرین سے یہ بات کروں۔ جب عین کہنے لگے تب رک گئے کہ یہ چغلی بن رہی ہے، نہ کرو، رک گئے، نہیں کی۔ لیکن اس کو سوچا، خیال کیا، ارادہ کیا، پھر بولنے کے وقت رک گئے۔ رات کو سوئے، خواب دیکھا، فرشتوں نے اسی شخص کو، مرے ہوئے کو پکڑا ہوا ہے، جنید بغدادی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھاؤ۔ انہوں نے پوچھا کیوں کھاؤں، کیا تم نے اس کی چغلی نہیں کی تھی؟ کہنے لگے کب کی؟ بولنے لگا تھا، کہنے لگا تھا، لیکن رک گیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے تم اپنے مقام کو نہیں سمجھے؟ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام ایسا ہے کہ تمہیں خیال کرنے کی بھی اجازت نہیں، سوچنے کی بھی اجازت نہیں، اس سے بھی باز رہو۔ تو قرآن و حدیث کا جو حکم ہے، اس کی جو روح ہے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنے کا نام یہی علم باطن ہے، یہی تصوف ہے، طریقت ہے۔ اور جو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک خاص رہنمائی بھی ہوتی ہے، تنبیہیں بھی ہوتی ہیں، رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے اس سے بھی بچ، اس سے بھی بچ، اس سے بھی بچ، تاکہ اور قرب نصیب ہو۔